قرآن آیا اور اس نے عربی کو عزت بخشی، عربی کو آنر دیا، اور عربیوں کو عزت بخشی اس وجہ سے کیونکہ وہ قرآن والے لوگ تھے۔ تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ عربیوں کو قرآن نے عزت دی۔ سو اگر آپ کو عزت چاہیے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو بھی وہ ہونا پڑے گا، آپ کو عرب ہونا پڑے گا، آپ کا اسکن کلر میٹر کرتا ہے، یا آپ دنیا میں کہاں پہ رہتے ہیں۔ پتہ عزت کہاں سے آئے گی؟ اس وحی کی زبان سے عزت آئے گی۔ آپ بتائیں کہ مسلمان دنیا میں ہر جگہ گئے، اور جو دین کے اوپر کام ہو رہا ہے، حتیٰ کہ انڈیا میں، ترکی میں، یورپ میں، افریقہ میں، وہ بھی عربی زبان میں، حتیٰ کہ ابھی بھی دیکھیں عربی میں کام ہو رہا ہے۔ اور آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ نان مسلمس وہ بھی عربی میں کام کر رہے ہیں، نان مسلم اسکالرز میں، اور یہ کہا کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ تقوی میں اچھا ہے۔ اور اللہ نے کوئی برتری نہیں دی کسی عرب کو کسی عجمی پر۔ اور سبحان اللہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود الفاظ تھے حجۃ الوداع کے موقع پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کو یقینی بنایا کہ آپ لوگ یہ بات سمجھیں، آپ اس وجہ سے آپ پہ کوئی برتری نہیں ہے کہ آپ عربی ہیں، کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو سرخ پر، کسی پہ کوئی برتری نہیں ہے۔ اگر آپ کو عربی نہ بھی آتی تو پھر بھی آپ برابر ہیں۔ ایک آخری بات جو میں آپ کہنا چاہوں گا، اگر کوئی بھی نان مسلم جنہوں نے اپنی ساری زندگی گناہ کی ہے، اور جو آپ سوچ سکتے ہیں وہ سب اس نے کیا ہو، اور ان کو عربی بھی نہیں پتہ، لیکن آج وہ مسلمان ہو جائے، تو سوچیں کہ کس کا مرتبہ ابھی اوپر ہے اس آدمی۔ کیوں؟ کیونکہ جو بھی انہوں نے اس سے پہلے کیا تھا وہ سب صاف ہو گیا، اور ہم میں سے کسی کا ایسا معاملہ نہیں ہے۔ وہ انسان سب میں سے اونچے درجے پہ ہوگا۔ اور یہ زبان کے بارے میں نہیں ہے، جو یہ زبان ہے نا، جو سب سے بڑی بات ہے اس زبان کے بارے میں وہ یہی ہے کہ یہ وحی کی زبان ہے۔